کو یہ کٹ لگی ہے, پانی جگہ میرا گھر در بڑھ گیا ہے, یہ وہ زمینیں بجلی کے سوا. نہیں, یہ جو آپ کے علاقے میں سیم نالا ہے تو اس کے ٹوٹنے کا خدشہ کیسے ہے, اور جب یہ ٹوٹے گا تو کتنے گاؤں اور گھر ہزاریں صحیح مثال گاؤں جو ہیں سو مثال یہ جو ہے مثال ہاں سے ڈوب جائیں گے. اس میں کس کی نالی ہے؟ نالی ہے صحیح واپڈا کی. یہ جو کام کرے ہیں یہاں پر اسٹاف صحیح, یہ تو صحیح بجلی ہوگی تو یہ چلیں گے نا, بجلی نہیں ہوگی تو یہ نہیں چلیں گے. صحیح ان کے پاس جنریٹر لگا ہوا ہے, وہ جنریٹر سے چلاتے ہیں, صحیح 2 کلاک 4 کلاک مثال چلاتے ہیں, وہ پانی یہ پورا نکال نہیں سکتا. اچھا, ابھی آپ کے پاس جتنی زمین ہے اس میں کتنا پانی ہے؟ صحیح وہ جو ہے چل جتنا سمجھو صحیح 3 فٹ پانی کھڑا ہے. 3 فٹ پانی. جی صحیح, یہ سارے فصل میں 3 فٹ پانی ہے. تھوڑی روگا میں یہ چوٹیاں ظاہر ہیں, یہ تو بس گھر کو مثال ہونے والا ہے, ایسے سمجھو. صحیح اردو میں عبد اللطیف میرا نام ہے. ادھر بجلی کا بڑا مسئلہ ہے, جو بھی فصل ہے یہ سم پہ لگے رہتے ہیں, اور جب ادھر بجلی نہیں ہوگی تو یہ سم پھٹ جائے گی. اس کے کھاتے دار ہم کو پریشان کر رہے ہیں. ہمارے پاس جنریٹر ہے, وہ بھی 3-4 کلاک گھنٹے چلتا ہے, لیکن وہ ڈیزل اتنی تو نہیں ہے اس کے پاس جو 4-5 ڈرم دیتے. ہم تو سارا دن یہ ڈیزل استعمال کریں. اگر یہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم جنریٹر چلا دیں, ایمرجنسی نہیں ہوتی ہے تو جنریٹر نہیں چلا دیں. باقی گاؤں کے لوگ ہیں, کھاتے دار ہیں, وہ بولتے ہیں کہ ہماری ساری ڈوب جائیں گی, اس کے لیے ہم اس کو جنریٹر چلا کے دیکھا دیں. 4 موٹر جنریٹر چلتے ہیں. ہاں, اور یہ کھاتے دار بولتے ہیں ہمارے کھیتوں میں جو ہے کھنڈ لگتے ہیں, اس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں, پھر جنریٹر چلا دیں. باقی بڑا مسئلہ ہے ادھر بجلی کا ہی ہے. ابھی ہاں, ابھی بجلی نہیں ہوگی تو سارے فصل بھی تباہ ہو جائیں گے, اور گاؤں بھی تباہ ہو جائیں گے, گاؤں بھی ڈوب جائیں گے. یہ اتنی بڑی سم ہے, پانی جو ہے نا تعداد سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے آپ نے جو آپ کے عملدار ہیں ان سے آپ نے رابطہ کیا ہے, کتنا خرچہ ہے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں تو جب بجلی آئیں گی تو اب آپ موٹر چلائیں گے, تو بجلی جو نہیں آئیں گی تو وہ ڈیزل بیچتے ہیں, 1-2 ڈبہ بیچتے ہیں, ہم چلاتے ہیں. وہ ڈیزل کتنی دیتے ہیں روزانہ آپ کو؟ روزانہ 1 ڈبہ تو ڈیلی آتا ہے, 1-2 ڈیلی آتا ہے. کتنے لیٹر ہوتے ہیں ڈیزل؟ 200 لیٹر آتے ہیں. جنریٹر بہت بڑا ہے, 2 گھنٹہ چلاتا ہے, 3 گھنٹہ 4 گھنٹے چلتے ہیں موٹر. 4 گھنٹے 4 چلتے ہیں. بجلی پہ 7 چلتے ہیں. بجلی جب ابھی وولٹیج گھٹ ہے, ابھی ہمارے 400-300 بجلی نہیں ہے. اتنا بجلی کا مسئلہ ہے. اب ہمارے جو موٹر ہیں نا وہ گرم ہو گئے ہیں. ابھی ہم بولتے ہیں اس کو بند کریں, لیکن پانی اوپر ہے, بند نہیں کرنا چاہیے ہم کو. اس کے لیے ہم بہت پریشان ہیں. ابھی وولٹیج گھٹ ہے, آپ دیکھو اس بجلی کا جو گھنٹہ لگا پڑا ہے. دوسرا وولٹیج کا کم. آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہاں پر کیا ہیں؟ میرا نام ارشد علی ہے, میں یہاں پہ جنریٹر آپریٹر ہوں. یہاں کے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنریٹر نہیں چلا, اگر لوڈ شیڈنگ رہی تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سیم نالا, یہ پھٹنے کا خطرہ ہے. آپ کی نظر میں کیا ہے یہاں پر پوزیشن ہے, اور آپ کو جنریٹر کو کتنا تیل ملتا ہے, یہ تھوڑا بریف کریں. سر جنریٹر یہاں پہ رکھا گیا ہے ایمرجنسی کے لیے, یہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی فیل ہو جانے کی وجہ سے پمپ نہیں چلیں گے تو ظاہر ہے پھر تو نقصان ہوگا ہی. مین مسئلہ یہاں پہ جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا ہی ہے. آپ کو جنریٹر کے لیے کتنا تیل ملتا ہے؟ جتنا انجن چلے گا اتنا تیل دیتے ہیں وہ. 100 لیٹر 200 لیٹر وہ تو گھنٹوں کے حساب سے ہوگا نا, اگر پانی اپ ہوگا تو میں انجن چلاؤں گا, ٹھیک ہے, انجن چلے گا تو ظاہر ہے ڈیزل پرووائڈ کریں گے. کتنی روزانہ کتنی کرتے ہیں یہ بتائیں. یہ گھنٹوں میں تقریباً روزانہ 4-5 گھنٹے چل جاتا ہے, جس میں 200 سے 250 لیٹر جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. ایک فگر بتایا نا آپ کو, 200 نہیں, ملتی ہے یا 250 ملتی ہے؟ ڈیزل تو اس میں ڈال دیتے ہیں, 2-3 ڈرم ڈال دیتے ہیں نا. ڈرم میں کتنا ڈیزل ہوتا ہے؟ 220 لیٹر آتے ہیں ایک ڈرم میں. آپ کو روزانہ کتنے ڈرم ملتے ہیں؟ ہمیں کنٹینیو نہیں ملتے, ایک دن چھوڑ کے پھر دوسرے دن آتے ہیں. جب بھی ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے تو منگوا لیتے ہیں, پھر انجینئر صاحب بھیج دیتے ہیں. اچھا, یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں علاقے واسیوں کے, ان کے لیے آپ نے انجینئر سے بات چیت کی ہے؟ سر میں چھوٹا ملازم ہوں, کمپنی کی طرف سے ہوں, میں کیسے انجینئر سے بات کر سکتا ہوں کہ آپ یہ کرو وہ کرو. وہ تو یہاں کے لوگوں کا لوکل مسئلہ ہے, وہ جا کے انجینئر سے بات کریں. جب لوگ آپ سے بات کریں گے, آپ کو کمپلین کریں گے, جب آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں اس میں جو ڈیزل ہے وہ زیادہ آ رہا ہے, آپ بیچتے ہیں, تو آپ انجینئر کو کیا کہتے ہیں, وہ آپ کو کیا ریسپانس دیتا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے نا, پانی اپ ہو جاتا ہے تو انجن چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چلتے ہی نہیں ہیں, انجن چلتے ہیں ایمرجنسی میں, تو اس میں تو کچھ نہیں ہے. پھر رات کو آپ چلے جاتے ہیں گھر,
हाँ, रात को मैं चला जाता हूँ। फिर कौन चल रहा है? यहाँ पे जो चौकीदार और बेलदार रात को होते हैं, फिर वो चलाते हैं। आपकी ड्यूटी कितने घंटे है? मेरी 8 घंटे ड्यूटी है। रोजाना आते हैं आप यहाँ के रवासी हैं, दरगाह मशहूर शरीफ के, आपकी नज़र में ये सीम नाले की सूरत हाल क्या है, और अगर ये ओवर फ्लो होता है तो कितने गांव ज़ेर आब आएंगे और कितना नुकसान होगा? ये एक बहुत बड़ा सीम नाली है जो सारे शहर लाड़काना के से गुजर रहा है, और यहाँ जो है ना पीर मशहूरी दरगाह पीर मशहूरी शरीफ है, उससे भी ये गुजर रहा है। वहाँ बहुत जो हैं आते जाते हैं, यहाँ पीर मशहूरी शरीफ में दरगाह में हाज़िरियाँ भरने वाले जो भी आते जाते हैं वो भी यही देखते रह जाते हैं कि यहाँ ये जो बड़ा सीम नाली है ये इसका टूटने का ख़तरा है, और उनको भी आने जाने में दुश्वारी होगी। और यहाँ जो है ना बहुत सारे ज़मीनें हैं, आबाद हैं, वो भी पानी के ज़िद में आ जाएंगे, और यहाँ सारा जो सारियाले फसल जो है वो भी डूब जाएगा। तो यहाँ बहुत शहरियों को, गांव वालों को बहुत नुकसान पहुँचेगा। वो खाना पीना कहाँ से करेंगे? उसका जो गुज़र सफ़र ये सारियाले फसल से होता है, चावल के फसल से होता है, तो उसका खाना पीना भी बंद हो जाएगा। वो ये एक बहुत बड़ा सीम नाली है जिससे बीमारियां भी पैदा होते हैं, जिसके पानी निकाल करने में बहुत दुश्वारी हो रही है। यहाँ बिजली भी गायब रहता है, और यहाँ जो जनरेटर मिला हुआ है वो जनरेटर बिल्कुल नाकारा बना हुआ है। वो जनरेटर भी जो है ना एक साल के अंदर 170 या 71 जो है ना वो घंटे चले, और अभी तक एक साल में बहुत दिन होते हैं। ये तो 171 जो घंटे चला रहा था, जो अभी तक भी पानी एक बहुत बड़ा यहाँ मौजूद है, जो बहुत सारों से जगहों से यहाँ कट लगे हुए हैं, और वो भी जो है कट लग गए तो सारे पानी जो है ना वो गाँव और फसलों में चला जाएगा, और गाँव और फसल उसके गलत पानी के घेरे में आ जाएगा। कितने अंदाजन कितने यहाँ के अफराद बेघर होंगे और कितने जाने जो है वो साया होने का खदशा? 60-70 हज़ार आबादी वो जो है ना गंदे पानी के लपेट में आ जाएगा, और बहुत एकड़ ज़मीन है जहाँ हज़ारों के तादाद में एकड़ ज़मीन है वो भी गंदे पानी के लपेट में आ जाएगा, और यहाँ जो भी घर रवासी हैं वो बेघर हो जाएंगे और फसल वगैरह से भी महरूम रह जाएंगे। इस सिलसिले में आपकी वापडा की अलाक़ातियों से बात हुई है कि यहाँ की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और उनको मुस्तकिल चलाया जाए? जब उनसे रब्ता हुआ तो वापडा वालों ने यह कहा है कि हम आपको बिजली दें या शहरियों को दें। तो हमने उसको वापडा वालों को कहा है कि भाई आप शहरियों को भी दें, उनका भी फ़र्ज़ है, लेकिन यहाँ जो ये गंदा पानी नहीं निकाला जाएगा तो ये सारे जो घर हैं वो पानी के लपेट में आ जाएगा, और फसल भी पानी लपेट में आ जाएगा, और यहाँ जो रहवासी हैं वो सारे बेघर हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी। शरीफ इंतहाई पुरानी और कदीमी दरबार है, दारुल उलूम है। सन 1921 से ये दरबार इधर अल्लाह ताला के तौहीद के परवानों को, मोहब्बत वालों को अपना इश्क का, प्यार का सबक और तरीका और रास्ता, अखुवत का, भाईचारे का दे रही है। इसके साथ है ये जो मेरे बैक साइड में ये पानी बह रहा है, सीम नाला। इस सीम नाले में सारे लाड़काना का चावल, इस सारे लाड़काना के गंदे पानी इस सीम नाले में है। इस सीम नाले से हमें बड़ा अजाब है, बड़ी तकलीफ है। वो ये है कि ये कभी भी किसी भी वक्त वापडा और इरिगेशन की नाली की वजह से फट सकती है। इसमें हजारों लाखों लोग तबाह बर्बाद और यारो मददगार हो सकते हैं। हमारा आला हुकाम को, आला अफसरान को हाथ जोड़कर ये अर्ज करते हैं कि बराए मेहरबानी इस लोगों पे रहम खाएं, इस हमारे दरबार पे और दरबार के मुल्क का हजारों गांवों पे रहम खाएं। अपना इसका वापडा का जो भी है उसका मेहरबानी करके बिजली का इंतजाम करवाएं, जो बिजली चलती रहे, ये पानी निकाल होकर राइस कैनाल में पड़ता रहे।
اگر یہ پانی رئیس کنال میں نہیں گیا یہ سیم پھٹ سکتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ 10 سال سے اس کی کھدائی نہیں ہوئی سیم نالے کی۔ ہم بچے ہوتے تھے اس کی کھدائی ہوتی تھی، اس کے کناروں دونوں کی طرف وہ مٹی ڈال کے رکھی جاتی تھی، کنارے اس کے مضبوط ہوتے تھے۔ جو 10 سال سے وہ بجٹ بھی ان کی جیب میں جا رہا ہے انجینئروں کی میں، 10-15 ادھر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ایریگیشن میں بیلدار، وہ بھی ایک بیلدار نہیں ہے، سب ویزا پہ، کوئی بھی نہیں ہے ادھر۔ ایک آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ، اس کو کھاتے دار زمین والے آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بربادی ہو جائے گی، مہربانی کر کے اس چاول کی فصل میں جو پانی کھڑا ہوا ہے 4 فٹ 5 فٹ، یہ نکلنا تبھی ممکن ہے جب یہ وابڈا کی بجلی ہوگی اور یہ موٹر چلتے رہیں گے۔ یہ موٹر نہیں چلیں گے، ہزاروں لاکھوں ایکڑ بھی برباد ہو جائیں گے، گاؤں بھی برباد ہو جائیں گے، بڑا ایک عذاب ہو جائے گا۔ جو لاڑکانہ کے شہر پہ ایک آفت گزری ہے پچھلے سال اور ایک آفت یہ چل رہی ہے، برائے مہربانی اعلیٰ حکام اعلیٰ افسران اس کی طرف توجہ دیں اور ہمیں اس عذاب جو ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے اس سے نجات دلوائیں۔